بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میدان کربلا میں عصر کے وقت کوفیوں کے چند لٹیرے شمر کی معیت میں آگے بڑھے، تمام اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کر کے باقی خیموں کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل ڈوب رہے تھے۔ شیطان کے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ شبیر کے گھر سے بڑا مال ملے گا، لیکن وہاں تو صرف اللہ کا نام تھا۔ فاطمہ کے لال سے دنیا کا مال و متاع کیا ملنا تھا؟ مایوس ہوئے تو کپڑے اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ سیدہ سکینہ کے کانوں کی بالیاں کھینچنے لگے۔ بچی نے احتجاج کیا تو اسے تھپڑ مار دیا۔ ناظرین، اس سے بڑھ کر ظلم و ستم کی داستان اور کیا ہوگی کہ کتنے بے حیا تھے وہ ہاتھ جو حسین کی بچی پر اٹھے، کتنے بے غیرت تھے وہ ہاتھ جو علی کی پوتی پر اٹھے۔ اب ایک بیمار کی باری تھی۔ بے ہوش امام زین العابدین کو شمر نے پورے زور سے گھسیٹا تو بیمار نے آنکھیں کھول دیں۔ سر پر ظالموں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان خیموں کا محافظ شہید ہو چکا ہے۔ شمر نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کا بھی سر قلم کر دو۔ جناب سجاد سنبھل کر اٹھنے لگے تو علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ سیدہ زینب نے غضب میں آ کر فرمایا کہ کچھ تو شرم کرو، اب بیمار کو بھی قتل کرو گی؟ آؤ پہلے ہمیں قتل کر لو، پھر اسے قتل کرنا۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ عمر ابن سعد بھی آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب لوٹ مار ختم کر کے یہاں سے چلے جاؤ اور بیمار کو قتل نہ کرو۔ اب خاندان اہل بیت کے تمام افراد ایک ہی خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنی حالت زار پر رو رہے تھے۔ اتنے میں شام کا وقت ہو گیا اور پھر نماز مغرب کی ادائیگی میں تمام لوگ مصروف ہو گئے۔ یزیدی اپنے مرداروں کو دفن کرنے کے بعد اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں ایک بیمار کے سرہانے بیٹھی اپنی حالت زار پر رو رہی تھیں۔ پیاسوں کو چوتھی رات ہو گئی تھی۔ اب تو بھوک پیاس کا احساس بھی ختم ہو چکا تھا۔ صبح عاشورہ کے وقت ان پاک دامنوں کے ساتھ کتنے لوگ تسلیاں دینے والے تھے، مگر اب تو ایک بھی پاس نہیں تھا۔ کون سہارا دیتا؟ کربلا کی وحشتناک صحرا میں کون تسلی دینے آتا؟ اپنا وطن ہوتا، اپنا شہر ہوتا، اپنا گھر ہوتا تو کچھ ڈھارس بنتی، مگر یہاں تو نہ وطن اپنا، نہ شہر اپنا تھا اور نہ گھر اپنا تھا۔ ہاشمی شہزادے سوئے بڑے تھے۔ جناب عبد المطلب کے چھوٹے بڑے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جناب ابو طالب کی ساری اولاد کٹ چکی تھی۔ کربلا میں جتنے ہاشمی شہید ہوئے وہ سب جناب ابو طالب کی اولاد تھی۔ ان تمام حالات میں خاندان اہل بیت کی اللہ رب العزت کی سوا کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ اب ان کے سامنے تو ایک اور امتحان کھڑا تھا۔ انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دینا تھا۔ رات سر پر آ گئی تھی، بیمار کرا رہا تھا۔ سیدہ سکینہ فریاد کر کے اس طرح خاموش ہو چکی تھیں جیسے موت کی آغوش میں پہنچ چکی ہوں۔ ساری پاک دامنیں رو رو کر اپنا دامن تر کر رہی تھیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کئی بار جا کر بھائی کا بغیر سر کے لاشا چومائی تھی۔ کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی اور کبھی بھائی کی لاش اقدس پر پہنچ جاتی۔ رات آدھے سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ذرا دور ہٹ کر دو سائے نظر آتے ہیں۔ آپ نے وہیں سے آواز دی، آگے مت آنا۔ آواز آئی کہ بیٹا ہم کوئی غیر نہیں، ہم تیرا پہرا دیکھنے آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ تسلی کے لیے دوبارہ آواز دی، آپ کون ہیں؟ پہلے بتا لو پھر آگے بڑھنا۔ آواز آئی کہ بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے، میری غمزدہ بیٹی صبر کرو، میں تیرا باپ علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول ہیں، ہم تمہارا پہرا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے بے قرار ہو کر آواز دی کہ امی جان۔ آواز آئی کہ جی ماں قربان۔ امی جان آپ رک کیوں گئے؟ آ کر میرے نازوں کے پالے کا لاشا تو دیکھ لیں، مجھے دلاسا تو دے جاؤ۔ آواز آئی کہ بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ سیدہ زینب نے پھر آواز دی کہ ابا جان۔ آواز آئی کہ ہاں بیٹی میں موجود ہوں۔ عرض کی کہ ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے جب آپ کا گھر لٹ رہا تھا؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب علی اصغر نے تیر کھا کر دم توڑا تھا، جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر دوہری ہو رہی تھی، جب قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی،
جب عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، جب محمد کو قصابوں نے ذبح کیا، جب اسران عقیل و جعفر شہید ہوئے، بابا آپ کو اس وقت آنا تھا جب تیرے حسین کا تیروں اور تلواروں سے سینہ چھلنی ہوا تھا۔ آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا؟ میرے بابا میں تو آپ کو اس وقت بھی دہائی دیتی رہی، المدد ابا جان پکارتی رہی۔ دوسری طرف سے آواز آئی کہ بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھیں اور تمہارے نانا بھی ساتھ تھے، ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارے نانا حضور شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کر رہے تھے، گھوڑوں کی ٹانگوں سے اڑنے والی دھول سے تمہارے نانا کی زلفیں اٹ رہی تھیں، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے فرزند حسین نے ویسا ہی امتحان دیا جیسا ان کے نانا حضور کی خواہش تھی۔ اے بیٹی تم نے بھی اپنا حق پورا پورا ادا کر دیا، تم سب نے مجھے اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخرو کر دیا۔ تمہاری ماں تمہاری قربانیوں سے پوری طرح مطمئن ہے، تیرا بھائی، بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ اے میری لخت جگر، ابھی تمہارے صبر کا امتحان باقی ہے، تم بنت رسول کے دودھ کی لاج رکھو گی، صابر و شاکر بن کر رہنا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا حافظ۔ اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ سیدہ زینب کے دل کو کافی اطمینان حاصل ہو گیا اور باقی رات بھی گزر گئی۔ صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پابند سلاسل کر لیا۔ عابد بیمار کو باوجود ان کی نقاہت اور کمزوری اور شدت بخار کے زنجیریں پہنا دی۔ اسیران آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہیدوں کی لاش کے قریب سے گزرے تو ان کی رخصتی کو دیکھ کر زمین و آسمان لرز کر رہ گئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے۔ ادھر آنکھیں اشکبار تھیں اور دعا فرمائی جا رہی تھی کہ اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ اسی دوران سید الشہداء امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی سیدہ سکینہ جو 7 سال کی تھیں، وہ اپنے شفیق باپ کے جسد اطہر کے ساتھ جا کر لپٹ گئیں۔ سیدہ کو جب کافی دیر ہو گئی کہ وہ اپنے باپ کی لاش اطہر سے لپٹی ہوئی ہیں، کسی طرح سے جدا نہیں ہوتی، تو بالآخر زبردستی سیدہ کو ان کے باپ کی لاش اطہر سے جدا کیا گیا۔ ناظرین گرامی، جب یہ خاندان نبوت کا مختصر سا قافلہ محرم کی 12 تاریخ کو کوفہ کے قریب پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد نے شہدائے کربلا کے سر مبارک اور سرکار سید الشہداء کے سر مبارک کو نیزوں اور تلواروں پر سوار کر کے دارالامارت کوفہ سے ایک لشکر کے ہاتھوں عمر ابن سعد کے پاس بھیج دیا۔ عمر ابن سعد نے لشکر کو ہدایت دی کہ یہ سر مبارک آگے آگے ہوں گے اور پیچھے اسیران اہل بیت ہوں گے، اور اس حال میں میرے دارالامارت کوفہ میں لایا جائے تاکہ لوگ اس منظر کو دیکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خولی بن یزید ملعون امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر قافلے کے آگے آگے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص ملا جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی کہ کیا تمہیں معلوم ہوا ہے کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس سے آواز آئی کہ اے قرآن پڑھنے والے، مجھے قتل کرنا اور نیزے پر چڑھا کے لیے پھرنا اصحاب کہف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ منزل با منزل اسیران اہل بیت کا قافلہ کوفہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آگے چل کر خولی بن یزید نے ساتھیوں کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کر لیا۔ وہ جلد از جلد سر امام حسین کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، جب لوگوں نے امام علی مقام کے سر مبارک اور اسیران کربلا کو دیکھا تو وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک وہ وقت تھا جب خاندان نبوت کی یہی اولاد کوفہ میں شہزادوں کی حیثیت سے آئے تھے اور آج اسیر ہو کر کوفہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جب سیدات اور طاہرات کا یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو بازاروں، دکانوں، درختوں اور مکانوں کی چھتوں پر مرد، عورتیں اور بچے آل نبی کا یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ شہدائے کربلا کی مقدس بیٹیوں اور اہل بیت کی بکسی کو دیکھ کر بعض عورتوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوئی تو انہوں نے کھجوریں دینا شروع کر دی۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ اے اہل کوفہ، صدقہ ہم پر حرام ہے، اور آپ نے وہ کھجوریں واپس کر دیں۔
سیدنا امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزی کے نوک پر رکھا ہوا سب سے آگے تھا۔ اس دل خراش منظر کو دیکھ کر مرد و عورتیں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور اس وقت امام علی مقام کا سر مبارک چمک رہا تھا، اور تمام خلقت سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ چہرہ تھا، وہ چہرہ انور مہتاب کی طرح روشن تھا، اور ہوا داڑھی مبارک کو دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی، یعنی چہرہ چمک دھمک رہا تھا۔ جب لوگوں کا ہجوم ہر طرف جمع ہو گیا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سید زادیاں اس حال میں کوفہ کے بازار سے گزر رہی تھیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھور گھور کر انہیں دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ پاک نے بآواز بلند فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ خاندان نبوت کی مستورات ہیں، اپنی نگاہیں فوراً نیچی کر لو۔ سیدہ کی اس آواز سے لوگوں کی نگاہیں نیچی ہو گئیں، اور جب شور و غل دیکھا تو سیدہ زینب نے کوفہ کے بڑے بازار میں فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ فرمانا تھا کہ ہر طرف شور و غل ساکت ہو گیا۔ سیدہ زینب نے پھر اونٹنی پر سوار ہو کر کوفہ کے بازار میں مرد و عورتوں سے خطاب فرمایا کہ شیر خدا کی اس شہزادی کا خطبہ شروع کرنا تھا کہ مولا کائنات باب مدینۃ العین کا لب و لہجہ تازہ ہو گیا۔ سیدہ کی فصاحت و بلاغت اور علوم قرآنی پر پہلے ہی لوگ واقف تھے، اور آج کے لب و لہجے سے خطاب واضح کر رہا تھا کہ مولا علی بول رہے ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ مختلف مورخین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ خطبہ شجاعت سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے، اور دشمنوں کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ مظلوم بن کثیر عرب کے مشہور عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ جب سیدہ پاک نے خطبہ ختم فرمایا تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، آپ کے جوان سب جوانوں سے، آپ کی عورتیں سب عورتوں سے افضل، آپ کی نسل سب نسلوں سے اعلیٰ، اور آپ کا فضل عظیم ہے، جو نہ باطل سے دبتی ہے اور نہ باطل کے سامنے جھکتی ہے، اور نہ ہی حق بات سے جھجکتی ہے۔ بشیر بن حزیم ازدی کا بیان ہے کہ سیدہ کی تقریر سن کر پورے مجمع پر سکوت چھایا ہوا تھا، سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی، اور خطبے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تقریر فرما رہے ہیں۔ ہولی بن یزید کے پاس امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور موجود تھا۔ وہ جب کوفہ میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اس لیے وہ بجائے ابن زیاد کو ملنے کے اپنے گھر آ گیا۔ سر مبارک اب اس نے نیزے سے اتار دیا تھا اور کپڑے میں باندھ رکھا تھا۔ اپنے گھر گیا تو بیوی نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں حسین کا سر کاٹ کر لایا ہوں، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ خولی بن یزید کی بیوی کا نام نوار تھا۔ جب اس نے سنا تو رونے لگ گئی۔ وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غصے سے آگ بھگولا ہو کر خولی ملعون کو برا بھلا بھی کہے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ خدا تجھے آگ میں جلائے، خدا تجھے غارت کرے، تو نے جنت کے جوانوں کا سر کاٹا ہے، تو نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے، تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ خولی کا خیال تھا کہ انعام کا سن کر بیوی بہت خوش ہوگی، مگر خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ جس گھر کو آباد کرنے کے لیے خولی بدبخت نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی، وہ گھر برباد ہو رہا تھا۔ نیک بخت بیوی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور سامنے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رات کا کافی حصہ روتی رہی تو اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ پھر ایک دم آنکھ کھل گئی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس نور کی بارش میں 4 عورتیں چادر لپیٹے کھڑی تھیں، جیسے جنت کی حوریں اتر آئی ہیں۔ وہ سر اقدس کو باری باری ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی اور کبھی سینے سے لگاتی۔ ہولی کی بیوی نے بےتاب ہو کر پوچھا کہ حضرات آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بیوی نے کہا کہ بیٹی، تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا ہے، اس لیے میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ ہم کون ہیں۔ میں فاطمہ بنت رسول حسین کی ماں ہوں، اور یہ میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ جناب سیدہ آسیہ ہیں۔ اس نیک بخش نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسہ لے، مگر وہ ارواح منورہ سر اقدس کو بوسہ دے کر غائب ہو گئیں۔
ساری رات نور اسی طرح پھیلا رہا اور خوشبوئیں اسی طرح مہکتی رہی۔ صبح ہوئی تو خولی کی بیوی نے برقع اوڑھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ خولی پیچھے دوڑا اور منت سماجت کی کہ یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کرو، مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین کے بچوں سے اچھے نہیں۔ یوں خولی بن یزید ملعون کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ ناظرین، پھر اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار ابن زیاد میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی۔ اس نے وہ چھڑی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر مار کر کہا کہ میں نے تو نہ اس سے زیادہ حسین چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابن زیاد ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حسین کو بوسہ دیتے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا کہ اے بوڑھے، اگر تو عمر رسیدہ نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے لوگو، آج سے تم غلام ہو۔ تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنا لیا ہے۔ یہ تو نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو غلام بناتا ہے۔ تم نے خود ذلت کی پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کرے گا جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد اسیران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کہا کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ سیدہ زینب نے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا۔ آپ فرمانے لگیں کہ اے ظالم، حجہ رسول کا آخری چراغ بھی گل کر دینا چاہتی ہو؟ کیا تم نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکے ہو؟ آؤ اور دل کی یہ حسرت بھی نکال لو، لیکن اس سے پہلے ہم سب کو قتل کرو، پھر اسے بھی قتل کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد نے کہا اسی لیے تو اتنی سخت اور تیز ہے۔ ابن زیاد ملعون کی بے حیات زبان پر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ آئے تو جناب سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی جان، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اور پھر امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، تجھے میرا مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کر دوں گا۔ ابن زیاد یہ سن کر گھبرا گیا اور پھر سیدہ زینب کو مخاطب کر کے بولا کہ تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو مٹا دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہزاروں حمد و ثنا اور تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت و خواری ان کو ملتی ہے جو فاجر ہوتے ہیں، ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا کہ ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا۔ میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، وہ ہو گیا، تم لوگوں نے قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا ہے، سو تم تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد غضبناک ہوا تو اس کے ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا، خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ سیدہ زینب نے جب یہ سنا تو آپ بھی اختیار ہو کر رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تو نے واقعی ہی ہمارے سردار کو قتل کیا ہے، ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو کاٹ دیا ہے، ہماری جڑ کو قتل کر دیا ہے، اگر اس سے ہی تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ شیطان ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہکا لگایا اور کہا کہ تیرا باپ بھی شاعر تھا اور تو بھی شاعر ہے، مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا اور تم رو رہی ہو۔
آپ نے فرمایا کہ ظالم، یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر بھڑک اٹھی ہے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اجلاس برخاست کرتے ہوئے کہا کہ نصیران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع مسجد کوفہ کے کمروں میں سے ایک کمرے میں قید رکھا جائے۔ چنانچہ انہیں اس کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا اور شہدائے کربلا کے مبارک سروں کو ایک کمرے میں رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے قاصد کے ذریعے ایک خط دے کر یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا تھا۔ یہ واقعہ محرم کی 13ویں یا 14ویں تاریخ کو پیش آیا۔ ابن زیاد نے اسیران کربلا کو دمشق بھیجنے کے بارے میں لکھا کہ اگر حکم ہو تو وہاں بھیج دیتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس سر حسین ہے، حکم ہو تو ان کو بھی وہیں بھیج دوں۔ کوفہ سے دمشق کا فاصلہ سینکڑوں میل تھا۔ محرم کی آخری تاریخوں میں یہ خط اسے ملا تو اس نے صلح و مشورہ کرنے کے بعد جوابی خط اسی قاصد کے ذریعے روانہ کیا۔ یزید نے کہا کہ سر مبارک شہدائے کربلا اور اسیران اہل بیت کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ پھر وہ قاصد یزید کا خط لے کر دمشق سے کوفہ لایا تو عبید اللہ ابن زیاد کو 16 دن کے بعد موصول ہوا، اور پھر 3 دن بعد اہل بیت نبوت کو کوفہ سے دمشق روانہ کر دیا گیا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس دمشق سے یزید کا پیغام تحریری طور پر پہنچا کہ سرحائے مبارک کے شہداء اور اسیران اہل بیت کو اس کے پاس دارالامارت دمشق بھیج دیا جائے تو ابن زیاد نے زہر بن قیس کو شہدائے کربلا کے سرحائے مبارک دے کر شام روانہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ابو بردہ ابن عوف ازدی اور طارق بن زیبان اور تقریباً 50 آدمی روانہ کر دیے۔ اس قافلے میں محضر بن سالبہ اور شمر جیسے لعین بھی شامل تھے۔ بعض مورخین کے نزدیک اس وقت کوفہ سے دمشق تک 23 منزلیں تھیں، جبکہ کچھ مورخین نے 44 منزلیں بھی لکھی ہیں۔ ان منازل کے تذکرے کا مطلب یہ نہیں کہ ان مقامات پر ضرور اہل بیت نے رات کو قیام کیا ہوگا، بلکہ منازل اور مقامات کوفہ سے دمشق کے سفر میں آتے ہیں، اور ان راہوں اور منازل سے قافلہ اہل بیت کا گزر ہوا تھا۔ ناظرین، معتبر کتب سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اہل بیت کا یہ قافلہ سیدھے راستے سے دمشق نہیں لے جایا گیا، بلکہ بڑی مشکل گزرگاہوں اور دشوار منزلوں سے طویل راستہ طے کرتے ہوئے انہیں لے جایا گیا، جو 800 میل کے فاصلے تک ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں اہل بیت اور سرائے مبارک کو دیکھ کر لوگ مشتمل نہ ہو جائیں اور مخالفت اور جنگ نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی بعض مقامات پر جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا تو بہت سے مقامات جن میں کینسرین اور ہمت شامل ہیں وہاں شدید مزاحمت ہوئی، اور ان مقامات پر یزیدی مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے ان کی مخالفت سے بچتے بچاتے نامعلوم مقامات سے ہوتے ہوئے دمشق کی طرف رواں دما رہے۔ آگے آگے یزیدی سر اقدس لیے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے اسیران کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا۔ امام زین العابدین بالکل خاموش تھے، بس مسلسل آنسو برساتے جا رہے تھے۔ یزید کے نمک خوار سپاہی جب بھی کوئی پڑاؤ آتا تو امام علی مقام کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر پھراتے۔ ایک پڑاؤ پر ایک عیسائی راہب نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا، نواسہ رسول حسین ابن علی کا۔ راہب نے کہا کہ تم لوگ بہت برے ہو، کیا تم اس سر کو ایک رات کے لیے مجھے دے سکتے ہو؟ میں تمہیں اس کے عوض 10,000 اشرفیاں دینے کو تیار ہوں۔ یزیدی تو لالچی تھے، لالچ کا ٹکڑا پھینکا گیا تو کتوں نے فوراً قبول کر لیا اور سر اقدس کو راہب کے حوالے کر دیا۔ عیسائی راہب نے سر انور لے کر پاک صاف رومالوں میں لپیٹا، زلفوں کو خوشبو لگائی اور گود میں لے کر ساری رات روتا رہا۔ صبح ہوئی تو دل کی دنیا بدل چکی تھی، محبت اہل بیت اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ اس نے امام زین العابدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور یزیدیوں کو 10,000 اشرفیاں گن کر دے دی۔ باقی مال اگرچہ رہنے دیا اور گرجا گھر کو چھوڑ کر تمام عمر خدمت اہل بیت میں گزار دی۔ پڑاؤ پر یزیدی ان اشرفیوں کو تقسیم کرنے لگے تو وہ مٹی کی ٹھیکریاں بن چکی تھیں اور ہر ٹیکری کی ایک سمت میں لکھا ہوا تھا، اور ہرگز اللہ تعالی ظالموں کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ ناظرین، جب یہ قافلہ نجران پہنچا تو ایک یحییٰ نامی یہودی ملا۔ اس نے سر حسین نیزے پر دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے کہا، حسین ابن علی کا۔ اس نے پوچھا، کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا، کربلا سے، اس کے خاندان کو قتل کر کے۔ اب اس سر کو یزید کے دربار میں پیش کریں گے۔ یحییٰ نے سنا تو مشتعل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اس فخر سے واقعہ بیان کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، تم انتہائی بے غیرت ہو۔
اسلام لا کر بھی تم نے آل رسول کو شہید کر دیا، تمہارا حشر انتہائی خوفناک ہوگا۔ یہ سن کر یزیدی بھڑک اٹھے۔ ایک نے تلوار نکال لی تاکہ اسے قتل کر دے، پھر اس نے بھی تلوار نکال لی۔ یزیدی فوج کا وہ سپاہی قتل ہو گیا۔ پھر سب نے حملہ کر دیا اور یحییٰ نے 4 اور یزیدیوں کو قتل کیا اور پھر خود بھی قتل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ شہر آیا تو چند یزیدی سپاہی حاکم شہر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم امیر کوفہ کے بھیجے ہوئے امیر شام کے پاس جا رہے ہیں، کربلا میں یہ عظیم مارکا سر کر کے آئے ہیں، ہمیں رات یہیں گزارنی ہے، ہمارے لیے خورد و نوش اور رہائش کا انتظام کریں، باقی لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ حاکم شہر نے جب یہ سنا تو لرز کر رہ گیا، اور پھر اس نے شہر کے سرکردہ لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان لٹیروں کو شہر میں نہیں رہنے دیں گے۔ چنانچہ شہر سے 1 فرسخ دور انہوں نے رات گزاری۔ وہاں ایک پتھر پر سر حسین رکھا تھا، وہ پتھر سرخ ہو گیا جیسے اسے خون میں ڈبو دیا گیا ہو۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کو دور دور سے آیا کرتے تھے، اور پھر عبد الملک بن مروان نے اسے اپنے دور اقتدار میں وہ پتھر وہاں سے اٹھوا دیا۔ جب دمشق صرف 4 میل کے فاصلے پر رہ گیا تو اس مقام پر اہل بیت کو ٹھہرایا گیا اور یزید کو اطلاع دی گئی کہ وہ دمشق میں داخل ہونے سے قبل تمام انتظامات مکمل کر لے تاکہ پھر دمشق میں داخل ہوں۔ چنانچہ یزید کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے 1 دن کا تعین کر کے تمام انتظامات مکمل کر کے قافلے کو دمشق آنے کا حکم دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابن زیاد کے یہ آدمی سرائے مبارک اور اہل بیت عظام کا مختصر سے قافلے کو لے کر دمشق میں یزید کے پاس لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر حسب معمول رات کے وقت شراب پینے لگے تو اس وقت ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا ایک قلم تھا۔ پھر اس نے خون سے یہ شعر بولا کہ وہ امت بھی قیامت کے روز ان کے جد امجد کی شفاعت کی امید رکھتی ہے جنہوں نے حسین کو شہید کیا۔ ناظرین، جب اسیران اہل بیت دمشق کے قریب ایک مقام پر پہنچے تو ان کو وہیں ٹھہرایا گیا اور یزید کو اطلاع دی گئی تو اس نے اپنے دارالامارات کو سجانے اور ڈھول باجوں کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دارالسلطنت دمشق کو سجایا گیا اور انواع و اقسام کی زیبائش و آرائش سے سجایا گیا۔ تمام مرد و زن لباس فاخرہ پہنے ہوئے تھے اور خوشی سے طبلے بجا رہے تھے۔ یزید کے لیے بہترین زینت سے مرصع تخت بھی بچھایا گیا اور ارد گرد بہترین کرسیاں مائدین کے لیے بچھائی گئیں۔ گویا یہ سب انتظام نواسہ رسول پر ظلم و ستم اور قتل کے بعد ظاہری فتح کی خوشی میں کیا گیا تھا۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس حال میں پھر یزید نے اپنے دارالامارت کی چھت پر چڑھ کر مقام جبرون کی طرف نگاہ کی۔ جب اس نے نیزوں کی نوکوں پر سرہائے مبارک دیکھے تو کفریہ کلمات کہے۔ تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد یزید نے مقام جبرون میں پیغام بھیج دیا کہ سرہائے مبارک اور اسیران کربلا کو دارالسلطنت میں لایا جائے۔ حکم ملتے ہی سرہائے مبارک اور اہل بیت کو دمشق میں داخل ہوتے ہی ان کو سیدھا دارالسلطنت میں لایا گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک تشت میں اور دوسرے شہداء کے سرہائے مبارک دوسرے تشت میں یزید کے سامنے پیش کیے گئے اور اہل بیت کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ پھر یزید پلید نے امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک پر چھڑی رکھ کر کہا کہ یہ ہے حسین ابن علی۔ اس گستاخانہ حرکت کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ یزید پلید، تم چھڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک کی بے ادبی کرتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اور ان کے بھائی امام حسن کے لب اقدس کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خدا تمہارے قاتل کو قتل کرے اور واصل جہنم کرے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام حق کو سن کر یزید نے انہیں اپنے دربار سے نکلنے کو کہا تو اس کے حواریوں نے انہیں کھینچ کر دربار سے باہر نکال دیا۔ یزید کے دربار میں یہودیوں کا ایک بڑا عالم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ نواسہ رسول کا سر ہے تو اس نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 17ویں پشت سے ہوں، لیکن پھر بھی میری قوم میرا اس طرح سے احترام کرتی ہے جیسے میں ہی ان کا پیغمبر ہوں، مگر تم نے تو اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا۔ بتاؤ تو صحیح، تم مسلمان کہلانے کے حقدار کیسے ہو؟ عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے ان کے اسلام پر حیرت ہوتی ہے،
ہمارے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا ایک سم ہے جسے ہم نے خوشبوؤں سے معطر کر کے شیشے میں سجایا ہوا ہے، اور ہزاروں عیسائی ہم وقت اس کی زیارت کے لیے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ انہیں اس پیغمبر کی امت کہلانے کا حق کیا ہے جنہوں نے اس کے نواسے کو شہید کر دیا؟ دیگر اراکین دربار وہاں پر چہمگوئیاں کرنے لگے تو یزید مصلحت کے تحت خاموش رہا۔ یزید کے سامنے اسیران اہل بیت آئے تو اس نے امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا کہ لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عابد ابن حسین۔ یزید نے کہا تیرے باپ نے میرا حق سلب کرنے کی کوشش کی، میرا رستہ کاٹا، میری حکومت چھیننے کی کوشش کی، اس پر خدا نے اس سے جو سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ جناب سجاد نے بجائے جواب دینے کے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنا شروع کر دی۔ یزید نے جب قرآنی جواب سنا تو اسے بڑا ناگوار گزرا اور سر پٹا کر رہ گیا۔ امام علی مقام کا سر اقدس اس کے آگے رکھا ہوا تھا۔ سیدہ زینب اور جناب سجاد نے گردنیں اوپر اٹھا کر سر مبارک کو دیکھا اور پھر سیدہ زینب نے فرمایا کہ حسین، اے رسول خدا کے پیارے نواسے، اے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، اے دوشہ رسول کے سوار، آپ یہیں تک پہنچے تھے کہ یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ جناب سجاد نے بتایا یہ میری پھپھی جناب زینب بنت علی ہیں۔ یزید نے آپ سے کہا کہ کیا حسین یہ نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر ہے؟ جناب زینب نے فرمایا کہ ہاں، میرے بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے، اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرا بھائی اور میرا باپ تو اس سے اور تیرے باپ سے بہتر تھے۔ یزید نے کہا تیرا نانا میرے دادا سے اور تیری ماں میری ماں سے ضرور افضل ہے، مگر تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں، ان کا فیصلہ خدا کرے گا۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کی آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ یزید نے اور بھی بڑھ چڑھ کر بہت سی باتیں کی اور پھر اپنے بڑوں کا نام لے کر شعر پڑھنے لگا۔ پھر چھڑی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر لگا کر کہنے لگا تو نے اسی منہ سے میری خلافت کا انکار کیا تھا۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ یزید، حسین تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے جبکہ اب بھی تیری باتوں سے کفر کی محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے۔ تو بدر کے مقتولوں کا انتقام نواسہ رسول سے لینے کا اقرار کر رہا ہے۔ تیرے سینے میں خاندانی عداوت اور کینہ پروری کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یاد رکھ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تجھے اس ظلم و ستم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ میرے بھائی کا خون تیرے محلوں کی دیواروں اور تخت حکومت پر بجلی بن کر گرے گا اور تیرے لیے آگ بن کر رہے گا۔ مدینہ العلم کی شہزادی کا جب یہ خطبہ سنا تو تمام درباری سکتے میں آ گئے۔ ناظرین، اہل بیت کو دمشق میں چند دن رکھنے کے بعد یزید نے انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ یزید نے اہل بیت کی رہائی کے احکام صادر کرنے سے قبل سیدنا امام زین العابدین کو بلایا اور اپنے دربار میں بٹھا کر امام زین العابدین کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اے ابن حسین امام زین العابدین، جس چیز کی خواہش ہے کہو، حاضر ہو جائے گی۔ سیدنا امام زین العابدین نے جواب میں فرمایا میں کوئی چیز طلب نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے کچھ چاہیے، ہاں اگر میری کچھ خواہش پوری کرنی ہے تو میری پھپھی جان جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کرو، کیونکہ ہمارے غم گسار مددگار اور سالار وہی ہیں۔ یہ سن کر یزید نے فوراً تمام درباریوں کو باہر چلے جانے کا حکم دیا اور پھر کہا میں ان کو بلوا لیتا ہوں۔ پھر اہل بیت کی مقدس شہزادیوں کو دربار یزید میں لایا گیا۔ یزید نے سیدہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے کہا کہ آپ چاہیں تو میرے محل میں ہی رہیں، اور اگر یہاں رہنا پسند نہ فرمائیں اور مدینہ جانا چاہیں تو میں آپ کو وہاں بھیج دیتا ہوں، آپ کو کھلا اختیار ہے، جیسا آپ کا ارادہ ہو میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ پھر یزید کہنے لگا کہ خدا ابن مرجانہ عبید اللہ پر لعنت کرے، خدا کی قسم اگر میرا حسین کا سامنا ہو جاتا تو جو یہ چاہتے میں وہی کرتا اور ان کو کبھی قتل نہ ہونے دیتا، خواہ مجھے اپنی اولاد ہی کیوں نہ موت کے منہ میں جھونکنی پڑتی۔ جو کچھ ہونا تھا اب ہو گیا، خدا کو یہی منظور تھا۔ اب آپ فرمائیں آپ کیا چاہتی ہیں، میں اسی طرح کروں گا۔ ناظرین، یزید کے یہ منافقانہ کلمات تھے اور وہ انہی کلمات کے پیچھے چھپ کر حساب برابر کرنا چاہتا تھا۔ یزید نے جب یہ باتیں کہیں تو سیدہ زینب نے کہا بری اور رو پڑی اور فرمانے لگی کہ اب ان باتوں سے ہم پر کیا اثر ہو سکتا ہے جن کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا قیامت خیز منظر ہے۔ اے یزید، اب تو میں چاہتی ہوں کہ مدینہ طیبہ میں نانا پاک کے روزہ اقدس پر حاضری دوں اور مدینہ منورہ روانہ ہونے سے پہلے یہاں سے کربلا جاؤں اور وہاں سے مدینہ۔
اس کے بعد یزید نے اسیران اہل بیت کی رہائی کا حکم دیا اور حضرت نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ آپ کو مزید آدمی دیتا ہوں اور آپ اپنی نگرانی میں تعظیم و تکریم کے ساتھ بحفاظت انہیں مدینہ منورہ پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی یزید نے سواریوں کا انتظام کیا اور ان پر شاندار محمل رکھوائے۔ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو صبح سویرے اہل بیت اطہار کے الوداع ہوتے وقت یزید نے کچھ مال و متاع پیش کیا تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا بھائی حسین قتل کیا جائے اور اس کے اہل بیت والے قتل ہوں اور ہم اس کے عوض مال و متاع حاصل کریں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یزید کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا مال قبول نہیں کریں گی۔ اسی اثنا میں حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں ان کے ساتھ 300 سوار تیار ہو گئے اور ادھر تمام اہل بیت اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے تو شام سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو پڑے۔ یزید الوداع کہنے کے لیے چند قدم ساتھ چلا تو کچھ آگے ایک قصائی بھیڑوں کو ذبح کرنے سے پہلے ان کو پانی پلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سیدہ زینب بےتاب ہو گئی اور یزید کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھ، قصائی بھی بھیڑوں کو پانی پلانے کے بعد ذبح کرتا ہے اور میرے بھائی کو پیاسا شہید کیا گیا۔ یزید نے منافقانہ انداز میں پھر کہا کہ خدا عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت کرے جس نے یہ ظلم کیا۔ ناظرین، جب یہ قافلہ دمشق شہر سے باہر تک پہنچا تو جو عورتیں اور مرد اس منظر کو دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ قافلہ اہل بیت کی روانگی کے وقت ہزاروں مرد اور عورتیں جمع تھے اور ان کی رخصتی اور بے بسی پر رو رہے تھے۔ لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے گئے اور یزید پلید بھی اپنے محل میں واپس آ گیا۔ قافلہ اہل بیت 300 افراد میں حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں منزل بمنزل جا رہا تھا۔ جب یہ قافلہ اہل بیت سرزمین عراق کی سرحد پر پہنچا جہاں سے 2 راستے نکلتے تھے، ایک راستہ سیدھا مدینہ طیبہ اور دوسرا عراق کی طرف۔ حضرت نعمان بن بشیر نے آگے بڑھ کر امام زین العابدین سے عرض کیا کہ حضور، اگر کربلا جانا ہے تو عراق کے راستے سے چلے اور پھر وہاں سے مدینہ۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ پہلے کربلا چلو۔ چنانچہ کربلا کا راستہ اختیار کیا گیا۔ جس منزل پر قیام ہوتا تھا اس سے کافی فاصلے پر نعمان بن بشیر اپنے 300 افراد سواروں کے ساتھ ٹھہر جاتے اور ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کر کے بھیج دیتے، ہر چیز کا خیال رکھتے تاکہ آل رسول کے اس قافلے کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ جب یہ قافلہ اہل بیت کربلا میں پہنچا تو اہل بیت اطہار اس مقام کو دیکھ کر رو پڑی اور اپنی سواریوں سے اتر پڑے۔ سیدھے جہاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شہدائے کربلا مدفون تھے ان کی قبر اطہر سے جا لپٹے اور سلام کرتے جاتے اور روتے جاتے، اور اسی اسرا میں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ بنی ہاشم کے کچھ لوگ بھی مدینہ منورہ سے کربلا میں سید الشہداء کی قبور کی حاضری کے لیے پہنچ گئے۔ پھر وہ امام زین العابدین کے گلے مل کر روتے رہے اور سید الشہداء امام علی مقام کی قبر سے لپٹ کر روتے رہے۔ 3 دن تک اہل بیت نبوت نے یہاں قیام فرمایا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے شہیدوں کی قبر اطہر سے آخری سلام کیا اور گریہ فرماتی ہوئے اہل بیت اطہار مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے تو وہ گھروں سے باہر نکل آئے۔ ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ آل رسول کا یہ قافلہ روضہ مصطفیٰ پر پہنچا تو قافلے کے سبھی افراد روضہ اطہر سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے ہدیہ درود و سلام عرض کیا کہ پیارے نانا جان، ہم آپ کے پاس آپ کے نواسے حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئے ہیں۔ اے جد بزرگوار، جو کچھ ہم پر مصائب گزرے ہیں آپ کی بارگاہ اقدس میں ان کی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے یزید سے بڑھ کر کوئی شقی القلب اور کوئی کافر و مشرک نہیں دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی بدبخت اور جفاکش دیکھا ہے۔ وہ اپنی چھڑی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان اقدس پر مارتا تھا۔ الغرض روتے ہوئے اور اپنی زبانوں سے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے اہل بیت نبوت کے تمام افراد کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں۔ پھر سیدہ فاطمہ صغرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی جو مدینہ طیبہ میں موجود تھیں وہ بھی تشریف لا کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے سے لپٹ کر رو پڑی۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور سب کو اس حال میں دیکھ کر انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مقدسہ
آج سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کر کے ان کے روزہ اطہر پر جمع تھے۔ پھر یار رسول جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد آل رسول اپنے گھروں میں تشریف لائے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے بچوں کی شہادت کو صبر سے برداشت کرتے ہوئے فرمایا کہ زینب، کاش میں بھی حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی کہ ان کے نام پر شہید ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی میرے لیے یہ امر باعث تسکین ہے کہ اگر مجھ کو یہ شہادت نہیں مل سکی تو میرے بیٹوں کو مل چکی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ